اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورۃ الفتح کی آیت 18 نازل فرمائی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہیں سے اس کا نام بیعت رضوان مشہور ہوا۔ قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر بڑا زبردست رعب طاری ہوا، اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے لمبی گفتگو کی، آخر کار یہ شرائط طے ہوئیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے، اگلے سال مکے آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان کے اندر۔ نمبر 2، فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ نمبر 3، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 5، اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور املا کرائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے املا لکھوائی، یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پھر ہم نہ تو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، لفظ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے، دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھیں، اسی لیے بعض پرجوش مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تأمل ہو رہا تھا، لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکے تو پھر انکار کی جرت کون کرتا؟ اور پھر چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق میں بے حد فائدہ مند تھی۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو تحریر مکمل بھی نہیں ہوئی۔ اس پر سہیل نے کہا، تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کہا، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اور ثواب کا باعث سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے مشرکین سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس صلح کا اثر اسلامی دعوت کی رفتار پر بہت اچھا ہوا۔ عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع مسلمانوں کے ہاتھ لگا، چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی۔ اکابرین قریش جو کہ قریش کا نچوڑ تھے، یعنی عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ جیسے حضرات اپنی رغبت اور مرضی سے مسلمان ہونے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کے راستے میں جان، مال، صلاحیت، طاقت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا معاہدہ کیا۔ تب آپ نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔
محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت مانگی جو حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہو، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ بیت رضوان والے 1400 اصحاب ہی روانہ ہوئے۔ آپ نے مدینے کا انتظام سبا عرفتا بن غفاری رضی اللہ عنہ کو سونپا، پھر خیبر جانے والے جانے پہچانے راستے پر چل پڑے۔ قریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ملک شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔ آپ نے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری، مگر یہودی بے خبر رہے۔ پھر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں کی طرف نکلے۔ انہوں نے اچانک لشکر کو سامنے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگے۔ اللہ کی قسم، محمد لشکر سمیت آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نطات، دوسرے قتیبہ اور تیسرے شق۔ نطات میں 3 قلعے تھے، حصن نائم، حصن صعب بن معاذ اور حصن قلعہ زبیر۔ شق میں 2 قلعے تھے، حصن ابی اور حصن نزار، اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے، حصن قموس، حصن وتیح، حصن سلالم۔ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھیں اور طاقت اور حفاظت میں ان کے ہم پلہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطات کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت بلند، محفوظ اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں ان کا شاہزور بہادر مرحب بھی تھا۔ یہ 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ چند روز تک فریقین میں تیر اندازی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر سب انصار اور مہاجرین نے اس آرزو میں رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے انہیں بلا بھیجا، وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا، جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں بھیج دیے تھے اور اس صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مرحب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور دعوت مبارزت دی، یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا۔ اس نے یہ شعر پڑھا، قد علمت خیبر انی مرحب، شاک السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلہب۔ یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔